أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلف سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر فخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذوا من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنهم يمترون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومما لا يعلمون ولهم فيها مناكب ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشمس الأرض نارا فإذا هم أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قوة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا
الحسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الوذا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا
توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجات. يا سادتي ومواليا إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وهاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
For the love of Ali al-Akbar and all of the Shuhada of Karbala, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چرایا وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا کیا ہو گیا دل بر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدا میں بھلا کیسے جئیں گے مر جائیں گے صغرا جو خبر تیری سنیں گے اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیں شاہ کے لیے مور رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گئے
ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائیں گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر محمد وآل محمد صلوات صلو علی النبی اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے اے لال جو تم اذن وگا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تم نے یہ میری جان لی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عذاب
باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹھا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹھا، تم ہی میری آنکھوں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دنیا سے گیا جس گھڑی محبوب خدا کا، نانا کی زیارت کو تڑپتا تھا نوازا، اے لال تجھے اس لیے خالق سے تھا مانگا، مقبول ہوئی میری دعا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آدائے وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے، پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں، اور محمد آل محمد صلوات۔ Sheikh Azhar, Nasser, respected elders, dearest brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Fatiha is requested for all the marhameen listed on the screen, as well as all other marhameen. Surah Mubarak al-Fatiha. Dua Shfa Maries is requested for all those who are in need here and elsewhere. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Ya Allah. Brothers and sisters are requested to donate towards the Muharram and Safar Fund. Please see Brother Abbas Alu or Brother Sibtain Yusufali in the men's side, or Sister Fatima Abdul Hussein in the sisters' side to make a donation. You may also use the QR code displayed on the screen in order to donate. We'll now inshallah have majlis by Sheikh Azhar. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا فيا ليتنا كنا يا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العلي العظيم. عطروا أفواهكم وزينوا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على. Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On the day of Ashura, Imam al-Hussein alayhi salam, he made a very profound statement about his son Ali al-Akbar. And what's amazing about the day of Ashura is that Imam al-Hussein alayhi salam revealed to us the spiritual excellence of many of his family members and his companions. As we mentioned in the previous nights, many of us, we knew that Habib ibn Madahir was a great companion of the Prophet, of Amir al-Mu'mineen, of Imam al-Hussein. But in Imam al-Hussein's letter to Habib, where he says, من الحسين بن علي إلى الرجل الفقيه Habib ibn Madahir. Through this letter, through this statement of Imam al-Hussein, we learn that not only is Habib a devout lover of the Ahlul Bayt, not only is he a man of courage and faith, but he is a man of profound knowledge, because Imam al-Hussein alayhi salam called him al-rajul al-faqih. And faqih here doesn't just mean an expert in fiqh. This word, when it was used during the time of Imam al-Hussein, it had broader implications. It referred to someone who had an in-depth understanding of Islam, not someone who just has a surface level understanding of Islam. When we see what Imam al-Hussein alayhi salam said when his brother Abu al-Fadl Abbas fell on the plains of Karbala, when Imam al-Hussein said, Al-an inkasara dhahri, that now my back is broken. This was another accolade that we can add to the luminous record of Abu al-Fadl Abbas, that he was so beloved to Imam al-Hussein that when he fell, Imam al-Hussein alayhi salam felt as though he had lost his main supporter, his pillar, his rock, his backbone.
And the Imam ﷺ made many comments about his other companions. When he sent Muslim ibn Aqil to the people of Kufa, in the letter he says, بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنِ عَمِّي وَثِقَتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. I am sending to you my brother, my cousin, my brother, and the trustee of my Ahlul Bayt. This is a statement from Imam al-Hussein about the supreme status of Muslim ibn Aqil. And the Imam makes many comments, and we can see by how the Imam reacts when these noble personalities fall on the plains of Karbala, we get a sense about how great they really were, how pious they were, how righteous they were. But perhaps one of the most profound statements that Imam al-Hussein alayhi salam made on the day of Ashura was a comment that he made about his eldest son, Ali al-Akbar. And this is a statement that I can't even wrap my head around it. And when you understand what Imam al-Hussein is saying, you can appreciate the grief that Imam al-Hussein must have felt when Ali al-Akbar was martyred. When Imam al-Hussein sent Ali al-Akbar into the battlefield, he makes a dua, and inshallah we'll mention this when we recite the Masa'ib. Imam al-Hussein, he looks up and he makes dua. He said, Allahumma ashhad ala ha'ula al-qawm. Oh Allah, I want you to be a witness over these people. فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله. Oh Allah, I want you to be a witness to the evil of these people. I am sending into the battlefield a young man, ghulam, a young man. Ali al-Akbar was in his late 20s on the day of Ashura. He was several years younger than Abu al-Fadl al-Abbas. And Imam al-Hussein says, I am sending a young man, my child, my son. And he's not just an ordinary son, brothers and sisters. Many of our other imams, they had other sons who were not infallible. But Ali al-Akbar, Allah didn't only give Imam al-Sajjad to Imam al-Hussein. He gave him someone like Ali al-Akbar. And the Imam says, I'm sending someone to the battlefield, my son, who is أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد. Someone, this young man, resembles the Prophet more than anyone. Of course, anyone other than the infallibles. There's no one who has this combination where he resembles the Prophet in his khalq, meaning in his physical appearance. Imagine how evil, how wicked these people were. That a young man enters the battlefield who looks like Rasulullah, who looks like the Prophet. You would think that this would have made them stop in their tracks and reflect for a moment. Imam al-Hussein says, I'm sending a young man who looks like the Prophet, who physically looks like the Prophet. And if that's not enough, he resembles the Prophet in his khalq and in his khuluq. Allahu Akbar.
May Allah subhanahu wa ta'ala help the heart of Imam al-Hussein. All of us, parents, fathers especially, we're very attached to our sons, to our children. And we love them. We have this unconditional love towards them. Whether they're good or bad, we love them. But imagine Allah blessed you with a child, with a son, with a pure son who looks like Rasulullah, who acts like the Prophet. This is the part that baffles me. Allah, about Rasulullah in the Quran, what does He say? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. The Prophet's, the beauty of his character is beyond human comprehension. It's beyond words. People literally used to convert to Islam because of the akhlaq of the Prophet. People were mesmerized by the pureness and the nobility of the Prophet, his beautiful conduct, his temperament. Ali al-Akbar, he was a reflection of the Prophet's akhlaq. And if that is not enough, Imam al-Hussein says, in addition to all of this, he looks like the Prophet. He acts like the Prophet. And when he speaks, the voice of Ali al-Akbar sounds like the voice of Rasulullah. Allahu Akbar. Can you imagine? That even if you look at him, he looks like the Prophet. He reminds you of Rasulullah. His appearance, his behavior. And if you close your eyes, when he talks, you feel like Muhammad ibn Abdullah is speaking. He resembled the akhlaq of the Prophet. Now, I don't want to go into the masa'ib now. We'll leave that to the end. But when we speak about Ali al-Akbar, I think that we have to speak about the importance of akhlaq. This is what made Ali al-Akbar so great. When we reflect on the Prophet's mission statement, these Imams of Ahlul Bayt, they were experts at articulating their mission statement. Ahlul Bayt, they are goal-oriented people. They have clear objectives. Imam al-Hussein alayhi salam, before he reached Iraq, the Imam is not deceiving anyone. He's very clear about what he wants to achieve. طلب الإصلاح في أمتي جدي. The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, he was very clear about his mission. He articulated his mission statement in Mecca from the beginning. He says, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I was sent, and I want you to pay close attention to the wording of this hadith. إِنَّمَا, for those of you who are not familiar with the Arabic language, the word إِنَّمَا means what I am about to say is exclusive, meaning if I say إِنَّمَا عَلِيٌّ فِي الْبَيْتِ, if I say verily Ali is in the house, that means only Ali is in the house and there's no one else. It denotes exclusivity. It's affirming something and negating everything else. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I was sent by Allah solely to perfect noble character. This is the mission statement of the Prophet. Nothing else. Which means that everything that the Prophet does is to serve this objective, to help the human being perfect noble character. The Prophet wants to teach us how to beautify our souls with noble qualities, like humility, like truthfulness, like courage, like justice. This is the mission of the Prophet. So everything goes back to this. We want to have makarim al-akhlaq with our
spouses, our parents, our children, and even with Allah. We want to have this noble character in all of our interactions. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ, to perfect, not to introduce noble character, not to introduce akhlaq, to perfect it. And this highlights that the Prophet ﷺ is perfecting and completing a task that was initiated by the previous prophets. All of the prophets, they taught noble character. The Prophet, his job, his sole mission is to do what? To raise the standard of morality to its highest levels, to perfect it. And no one could perfect it other than the Prophet, because you cannot teach the highest level of akhlaq unless you exhibit the highest level of akhlaq. And no one's soul, no one's character is more noble than the character of Rasulullah. That's why he's reserved as the last, because he's the best, he's the most noble, and he is the most fit to teach makarim al-akhlaq. So the Prophet, he uses this expression. Notice, the Prophet is the master of language. The Prophet, every word that he uses is purposeful. إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Makarim al-akhlaq, not just akhlaq. A very specific type of akhlaq. Makarim al-akhlaq. Now, the ulama of akhlaq, Muslim ethicists, they make a distinction between makarim al-akhlaq and mahasin al-akhlaq. Mahasin al-akhlaq refers to the idea of either reciprocating goodness, someone is good to you, and you reciprocate that goodness back to them. For example, someone helped you one day, and now they are in need, and therefore you return the favor. You repay their ihsan with ihsan. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Or you initiate a good act towards someone who has not harmed you or benefited you, someone who's neutral. This is mahasin al-akhlaq. To be good to those who have been good to you, or to be good to someone who has never hurt you. This is mahasin al-akhlaq. But the Prophet doesn't say إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ. He says what? إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Now, what is the difference? So we understand what mahasin al-akhlaq is. So what is makarim al-akhlaq? Makarim al-akhlaq, in a nutshell, is the ability to reciprocate evil with goodness. And this is not easy. This is where many of us, we fail. We profess to be followers of the Prophet, but this is where Allah tests our akhlaq. Our akhlaq is not tested by good people. It's not tested in those situations where you're sitting with people who are mu'mineen and they're humble and they're kind. This is not, your integrity has not been tested. Your integrity, your akhlaq is tested when you have to deal with people who don't have integrity, who are hurtful, who are wicked, who are, who fall short in upholding your rights. Imam al-Sadiq, salawatullahi alayhi,
what does he say about the definition of makarim al-akhlaq? Imam al-Sadiq, he gives some examples of makarim al-akhlaq. And I hope that we don't just listen to this. And I hope I don't only speak about this. We pray to Allah that He gives us the ability, the tawfiq, to be these types of people. Otherwise, what's the use? This is the main mission of the Prophet. And if we're not living up to this, then we haven't really responded to the invitation of the Prophet. We really haven't responded to the call of Islam. Maybe we've done so on a very superficial level, but we haven't responded to the depth of this message. Imam al-Sadiq says, Al-afu amman zalamak. One example of makarim al-akhlaq is what? Is to pardon those who have done dhulm against you. Al-afu amman zalamak. To pardon them. To pardon those who have wronged you. Makarim al-akhlaq is not to just say thank you to the person who held the door for you. This is not makarim al-akhlaq. This is mahasin al-akhlaq. This is what is expected. There's nothing that is noteworthy about saying thank you to someone who, this is expected of you. This is just the bare minimum. Imam says it's to pardon those who have wronged you and to really pardon them. Not to say I forgive you and you still hold this grudge, to let it go. Al-afu amman zalamak. وَصِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ. And to maintain ties with people who have severed ties. You know, some of us, we can't even sit in the same masjid together. And this is not only in Orlando, it's everywhere. It's the same story with every community. We open a masjid, there are some differences of opinion, there's an argument, khalas. Lakum dinakum waliya din. This is what we do. This is the bitter reality. I'm sorry to say this. This is the story in almost every community that I've visited. This indicates what, brothers and sisters? That we haven't really internalized the message of Islam. We haven't. Because we're so easy to cut people off. Imam al-Sadiq, he says, Makarim al-akhlaq is to pardon those who have wronged you. Yes, he wronged you. She wronged you. No one is denying that, but you pardon them. You deal with people the way that you want Allah to deal with you. It's as simple as that. To maintain ties with those who cut ties with you. They don't call you. They don't ask about you. You were sick. You had COVID. You were in quarantine for 2 weeks. They didn't even call and say, how are you? Are you okay? They didn't do any of that. Most people, how do they respond? Oh, I'm not going to forget that. When I was sick, you didn't call me. Now that you're sick, I'm going to ignore you too. This is childish. This means that we are spiritually immature people. If we're like this, I don't think Imam al-Hussein would have wanted us with him in Karbala. Because if you are like this with other mu'mineen, if you cannot be people of integrity with other mu'mineen, you're going to have integrity when you deal with people like Shimr and these animals, these cruel people? No. Imam al-Hussein wants people who have integrity, who have makarim al-akhlaq. So to maintain ties with those who have severed ties. So makarim al-akhlaq is if someone never checked up on you when you were sick, that's between them and Allah. My Prophet expects more of me. Allah expects more of me. I pick up the phone, I call them. And I don't even remind them. Oh, by the way, you didn't call me, but I'm going to be the big person and I'm going to call you back. No. You're transacting with Allah. It's not about other people. You call them wholeheartedly, you message them. صِلَةُ مَنْ قَطَعَكَ وَإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ. You were in a financial difficulty. You were in a bind, a financial bind. You needed help. This person refused to help you. They left you hanging. Some of us,
we don't forget those moments. We don't forget those people. And when the tables turn and they're in need, we say, go find someone else. I was in need. You didn't help me. So why should I help you? The reason why you should help them is because Allah is giving you an opportunity to show makarim al-akhlaq, to give to those who have deprived you. وَقَوْلُ الْحَقِّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ, and to speak the truth even if it goes against yourself, your interest. Because someone who has noble character is more interested with serving haqq than serving his nafs. This is important. We are to be at the service of the truth. Our priority is that we elevate the truth. We elevate haqq. It's not about elevating ourselves. We are the servants of truth. We want to promote the truth. We want to preserve the truth. This is makarim al-akhlaq. And this is what Allah praises in the Prophet. Allah subhanahu wa ta'ala didn't say about Rasulullah, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, because the Prophet said thank you when people used to give him a gift. This is not something that deserves merit. What deserves merit is when Rasulullah conquers Mecca, and the same people that drove him out and tried to kill him, the Prophet says, I say to you what Yusuf said to his brothers when they wronged him, اذهبوا فأنتم الطلقاء. This is noble character. That's noble character. Noble character is when many of the prophets and many of the companions of the Prophet in the Battle of Siffin, when they ran, they retreated. We don't have any report from the Prophet where he used to remind them. After the Battle of Uhud, we don't have any statement of the Prophet where the Prophet said, hey, you, remember in the Battle of Uhud when you ran away? The Prophet never did that. The Prophet doesn't want to humiliate people. Even though they abandoned him, they put his life in danger. He didn't go after them and say, okay, now I'm going to abandon you. The Prophet ﷺ is too noble for that. This is makarim al-akhlaq. Makarim al-akhlaq is when the Prophet was preparing for hijrah from Mecca to Medina, and he has the amanat of Quraysh. Believe me, I've seen many Muslims, unfortunately, they think to themselves that, okay, I'm going to move to another country, khalas, I'm going to use the credit card, pull the money, and to hell with these credit card companies. I take the money and I run. You defraud this insurance company, you take the money and you run. Why? Oh, these are kuffar, these are dhalama. Those who were trying to kill the Prophet in Mecca, they were not corrupt people, they were. The Prophet leaves behind Amir al-Mu'mineen, and he says, return the amanat to the people. What people? The same people that are trying to kill him. It's amazing. It's sad. I don't know whether to cry or to laugh. If we have a leader like this, if this is the Prophet that we all believe in, how come we don't see this? Brothers and sisters, and I am pointing the finger at myself, not you, at myself. And I want you to hear this monologue. People do not read hadith. People, they read us. We are walking ayat of Quran. We are walking hadith. People, they know Islam through us. You think the person across the street, he's going to read a book about Islam? No, you're a Muslim and he reads you. And you're either going to be someone who draws him to this beautiful faith, or you're just confirmation that this religion is backwards. So it's up to you. Do you want to be someone who invites people to Islam through your conduct, or are you a repellent, right? Some of us, we have insect repellents. We repel people from haqq. We repel people from Islam because of our conduct, the stench of our conduct. We repel people.
So we have this great example in the Prophet. You know, brothers and sisters, it's easy to pray. Praying is not difficult. Praying is not difficult. Umar ibn Sa'ad prayed. Praying is not difficult. What's difficult is reacting with integrity and nobility during those times when people are stepping on your ego. That's what's difficult. And this is where Allah sifts the elite, the good doers, from those who are just average, below average. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. And so we go back to the statement of Imam al-Hussein alayhi salam, where he says about his son, he's أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد. The goal of this developing noble character is what? To become more godlike. Now you may say, how can we become more godlike? We have the Prophet himself. He says, تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. You know, there's a beautiful dua. تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ basically means acquire divine qualities. Be godlike in the sense that you are acquiring some levels of Asma'ullah al-Husna. تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. There's a very beautiful dua where the Ahlul Bayt, they teach us to say to Allah, يَا مَنْ يُعْطِ الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ. Oh, the one who gives a lot for very little. What do we offer Allah? Really, what do we do? We might smile in the face of an orphan. We give a little bit of sadaqah and Allah gives us this generous reward that is beyond measure, not because we deserve it, because He's Kareem. That's who He is. يَا مَنْ يُعْطِ الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ. And this is not just about Allah. We have to be like this. The point of these du'as on some level is for us to incorporate these qualities. So if someone does something good to you, you should not only reciprocate, do even better to them. Someone did something qaleel, they held the door for you, you do something even greater. When someone says salam to you, your response is even better. They say salamu alaykum, you say wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh, and you hug him if he's a brother, not if it's a sister. You go above and beyond. يَا مَنْ يُعْطِ الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ يَا مَنْ يُعْطِ مَنْ سَأَلَ. Allah is the one who gives to those who ask. If people ask you, you should give them. You should help them. They ask you for assistance. If you're able to help them, don't turn people away. This is a divine quality. And then what is even more than that is what? يَا مَنْ يُعْطِ مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَحَنُّنًا مِنْهُ وَرَحْمَةً. And Allah is also the one who gives to those who don't ask. He gives to those who don't even know Him. This quality, we need to develop it within ourselves. We don't only help those who ask for help, because there are many people who need help, but they have too much pride to ask. Which means we should look for people who need help. You give even to those who don't ask. Because this is makarim al-akhlaq. This is nobility. And you give to those who don't even know you. They don't know anything about you. You give to strangers because we want to do this quality. تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ. The Prophet says, develop and acquire these divine qualities. And then we come to Aliun al-Akbar, this beloved son of Imam al-Hussein. On the day of Ashura, Habib ibn Madahir made it very clear to the Ashab that we cannot allow Bani Hashim to fight first.
It would be shameful that we are present and we allow the family of the Prophet to fight and get killed. No. We have to go first. And may Allah bless the soul of Habib ibn Madahim. He did. He ensured that the ashab, they sacrificed, they defended. We have to protect the children of Fatima al-Zahra, the grandsons and granddaughters of the Prophet. They are to be protected. We are their shield. And after all of the companions were martyred, now it was the turn of Bani Hashim to make their sacrifice, to fight. And the first person to come forward from Bani Hashim was Ali al-Akbar. He comes to Imam al-Hussein to ask for permission. And the narrations say, it's very painful. The narrations say that Imam al-Hussein looked at his son as he stood before him, asking for permission. فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَ آيِسٍ مِّنْ. Imam al-Hussein looked at him with eyes of despair. Meaning, Imam al-Hussein knew that this beloved son of his, this is the last time that he will see him alive. Can you imagine how difficult it was? How much pain Imam al-Hussein felt in his heart that he is farewelling someone like Ali al-Akbar. Imagine the patience of Imam al-Hussein. You and I, we collapse when things much smaller than this happen to us. فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَ آيِسٍ مِّنْ. He asked for permission. Imam al-Hussein, he gives him permission. Imam al-Hussein was reluctant with everyone else, but with his son, Imam al-Hussein is a true leader. He doesn't just send the sons of others and protects his own. No. Imam al-Hussein believes in his mission. And he says, I am willing to send my own sons because I believe in what I'm doing. And then Imam al-Hussein, as Ali al-Akbar is wearing his armor, he's preparing to enter the battlefield. Imam al-Hussein, he looks up at the heavens and he says, Allahumma ashhad ala ha'ula'i al-qawm. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد. Oh Allah, bear witness over these people, for a young man is entering the battlefield who resembles Rasulullah most in his appearance, his conduct, and his speech. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِكَ. Whenever we would miss, whenever we would yearn for Rasulullah, we would look at the face of this young man. Ali al-Akbar, he enters the battlefield. Imagine the eldest son of Imam al-Hussein, the light of Imam al-Hussein's eyes. He recites those beautiful lines of poetry. He proudly introduces himself as Ali, the son of Hussein. قال أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أطعنكم بالرمح حتى ينثني أضرب بالسيف أحامي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. He goes to the battlefield, he fights courageously, he kills a large number of the enemies. But then he returns back to the camp of Imam al-Hussein. What does he want? The narrations say that he goes to Imam al-Hussein. What does he say to him? This is a request from Ali al-Akbar that truly breaks the heart of Imam al-Hussein. قال أبا يا أبا العطش قد قتلني. Oh my father, oh my dear father, Aba Abdullah, the thirst is killing me. وثقل الحديد أجهدني.
فهل إلى شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء. Oh my father Hussein, is there any water for me to drink so I can gain some energy to go and fight the enemies of Allah? Imam al-Hussein says, Waladi, my beloved, if you feel my tongue, it is even more dry than your tongue. Imam al-Hussein, he removes his ring and he says to Ali al-Akbar, Waladi Ali, ضع هذا الخاتم في فيك. Oh Ali, put my ring in your mouth, so perhaps it will moisten your mouth. My beloved Ali, أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأس الأوفى لا تظمأ بعدها أبدا. Oh my beloved Ali, I am sure that very soon you will meet your grandfather Rasulullah, and he will give you a cup of water to drink, and after which you will never experience any more thirst. Ali al-Akbar, he returns to the battlefield. He fights and fights and fights until he is surrounded by the army of Umar ibn Sa'd. They surround him until one man, he strikes the head of Ali. Ali al-Akbar, he falls on the plains of Karbala. Imam al-Hussein alayhi salam, he rushes to him. He rushes to him and he cries out, Waladi Ali, قتل الله قوما قتلوك. Imagine how hurt Imam al-Hussein is. You can hear the agony in the voice of Imam al-Hussein. He says, oh, my beloved Ali, may Allah destroy those who killed you. When he reaches the body of Ali al-Akbar, he sees his son bleeding, gasping for breath. He's wounded from his head. Imam al-Hussein, he begins to cry. He puts his cheek on the cheek of his son and he cries out, Waladi Ali, على الدنيا بعدك العفايا. This dunya, this life has no more value after you. The narrations say that Ali al-Akbar, in his final moments, he says to Imam al-Hussein, Ya Aba Abdullah, Sayyidi, هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. Ya Aba Abdullah, indeed you are right. Now I can see my grandfather Rasulullah handing me a cup of water, after which I shall never feel any thirst. Aba Abdullah, Ali al-Akbar, he says, Ya Aba Abdullah, oh my father, Rasulullah says to you, عجل القدوم إلينا, hasten to us, O Hussein, because there is a cup of water waiting for you. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. We ask Allah Azza wa Jal to bless us and guide us and illuminate our hearts with the teachings of Muhammad wa Ali Muhammad. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر لیلا سنبھال زینب کو بولے ہوں گے حسین یہ رو کر لیلا
کو نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے میری نظروں سے دیکھ منظر کو کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے کہہ کے نام علی میں نے برچی ابھی نکالی ہے امتحان دے چکی میری غربت اب تیری بے کسی کی باری ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر لیلا سنبھال زینب کو کیسے لاشیں جواں اٹھائے ہوں ایری آنکھت بناتی آتی ہے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہوں میں لاشائے اکبر لیلا سنبھال زینب کو یا حسین زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا اکبر اکبر میرا شہر والا
لاشا میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر تو ہے کریل جوان اے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخسا مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا رو کے سگرا نے یہ لکھا اکبر ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر 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 میرا سحر والا علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان ہے وقت ہے علی اکبر اذان دے بولے پسر سے سبتے پیغمبر اذان دے ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری عرش بری پہ سنتے ہیں حیدر اذان دے اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر ٹھنڈک ملے رسول کے روزے پہ میرے لال
ٹھنڈک ملے رسول کے روزے پہ میرے لال. ایک آگ سی ہے سینے کے اندر اذان دے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے. نام خدا رسول کا باقی رہے گا دین. نام خدا رسول کا باقی رہے گا دین. اس دین کے بقا کی مقدر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر. کہتی ہے یہ مدینے سے آتی ہوئی ہوا. کہتی ہے یہ مدینے سے آتی ہوئی ہوا. سہرا بھی منتظر ہے برادر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان جس کا گلا نبی کے لبوں کی ہو جا نماز. جس کا گلا نبی کا لبوں کی ہو جا نماز. پھر وہ گلا نہ کیوں تہ خنجر اذان دے ہے وقت اذان اکبر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت علی اکبر اذان دے ہے وقت اذان. چلتے ہیں تیر کتنے نمازی ہے خون میں تر. چلتے ہیں تیر کتنے نمازی ہے خون میں تر. اے میرے لال صبر سے سہ کر اذان دے علی اکبر اذان دے وقت اذان ہے وقت علی اکبر اذان دے وقت اذان ہے وقت اذان. یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری. یہ آخری اذان ہے سجدہ بھی آخری. عرش بری پہ سنتے ہے حیدر اذان دے ہے وقت اذان ہے وقت اذان علی اکبر اذان دے حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی
خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا غم زدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا غم زدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا پرو لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا ہائے غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا ہائے غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا نہر اور خیموں کے بالکل درمیاں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا اب دعاؤں سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں اب دعاؤں سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں جس کو جینے کی دعا دیتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا ایک
نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے آمد مہماں ہوئی اور میزباں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا واویلا ہے واویلا 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 سب مل کے کرے اب اہل عزا واویلا ہے واویلا 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 اسلام نبی کا بچایا ہے تقدیر کا دیپ جلایا ہے قرآن کا مان برایا ہے توحید پہ گھر کو لٹایا ہے شبیر کا ماتم دلگیر کا ماتم یہ اہل عزا کا ہے نوحہ واویلا ہے واویلا 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 ہم شکل پیغمبر مارا گیا 6 ماہ کا اصغر مارا گیا عباس دلاور مارا گیا شبیر کا دل بر مارا گیا اکبر کا ماتم اصغر کا ماتم زینب کے لبوں پر تھی یہ صدا واویلا ہے واویلا 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 کیسے ہو رقم احوال جفا آدان ستم کچھ ایسا کیا قاسم کا جد پامال ہوا بے حال ہوئی ام فروا قاسم کا ماتم بے کس کا ماتم قاسم کا غم ہے اور فروا واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا واویلا ہے واویلا واویلا
جب شام غریب آئی تھی ایک ظلم کی بدلی چھائی تھی پیغام اسیری لائی تھی غربت کا ماتم عطرت کا ماتم سب اہل حرم کی چھین ردا واویلا ہے واویلا 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 پابند سلاسل اہل حرم خاموش اٹھائے بار ستم ہے محو سفر لرزیدہ قدم سینوں میں لیے شبیر کا غم مظلوم کا ماتم معصوم کا ماتم کرتا ہے فلک ان پر گریا واویلا ہے واویلا 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 بچتا ہے جہاں پر فرش عزا ہوتا ہے جہاں پر غم برپا عرصا کو پہنچتی ہے زہرا کرتے ہوئے سارے یہ نوحہ سرور کا ماتم گھر گھر کا ماتم پیاروں پر کرتی ہے روز بکا واویلا ہے واویلا 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 نہ میرا اصغر کہاں گیا رے جل گیا سور شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے جل گیا سورج جواب ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر سرا سرا گیا رے یہ تو بتا دے اے حرملا دیدہ ہے کیوں تو نے ننا گلا تم ہی بتاؤ مولا علی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رات اندھیری سنسان بن ڈھونڈوں کہاں تجھے گل بدن رو رو پکاری ماں دل جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں گیا رے ڈل گیا سورج شمع جلی ننا میرا اصغر کہاں نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ انور لیلا تیری شادی رچاؤں تجھے دلہا بلاؤں یہی امید لیلا علی اکبر لیلا نور چشمہ لیلا ماہ لیلا علی اکبر لیلا نور لیلا تیری گودی کا پالا لگا ظلم کا بالا دل و جان لیلا علی اکبر علی اکبر لیلا یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کہنا میرا یہ سلام ہے سب عاشق حسین کو میرا سلام ہے ایک دن اسی طرح سے یہ دنیا تمام ہے پر شاہ کربلا کا ازانا تمام ہے دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا شبیر بہر حال تیرا گا رسوائی و ملال و مرض سے گناہوں سے ہم کو بچا لو تجھ کو 72 کا واسطہ حل کیجئے مشکل میری اب دیر ستم ہے عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے یا موسی کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ یا موسی کاظم ہمیں آفت سے چھڑاؤ بہرے حسن حسین مصیبت سے بچاؤ محمد وآل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاں وقائدا وناصرا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أئمة المسلمين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته